شرح سود میں کمی اور کرونا وائرس کی وبا کے باعث غیر ملکی سرمایہ کاروں نے پاکستان سے سرمایہ نکالنا شروع کر دیا۔ سرمایہ کاروں میں گھبراہٹ کے آثار دیکھے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ میں گزشتہ چند روز میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ڈالر چند ہی دنوں میں ریکارڈ 9 سے 10 روپے مہنگا ہو کر پاکستان کی تاریخ میں مہنگی ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ جمعہ کے روز ڈالر کی قدر میں مزید 1 روپیہ 87 پیسے اضافہ ہوا، جس سے ڈالر کی قیمت تاریخی طور پر یعنی پاکستان میں سب سے بلند سطح 168 روپے پر پہنچ گئی، یعنی $1 168 روپے کا ہو گیا۔ اب ڈالر مہنگا ہونے سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ غیر ملکی قرضوں میں اضافہ ہے۔ غیر ملکی قرضوں میں 8 سے 900 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا اور غیر ملکی قرضے 125 ارب ڈالر کی حد عبور کر گئے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار سونا 1 لاکھ روپے فی تولہ کی حد عبور کر گیا اور سونے کی قیمت میں گزشتہ روز یعنی 2-3 روز میں 4.5 سے 5,000 روپے فی تولہ اضافہ ہوا۔ 20 مارچ کو جب مارکیٹ بند ہوئی تھی، یعنی ایک ہفتہ پہلے جب پاکستان کا بزنس جمعے کے روز کلوز ہوا تھا، تو اس وقت ڈالر کی قدر 158 روپے 62 پیسے تھی۔ آج یہ ڈالر 168 روپے کا ہے، یعنی رواں ہفتے میں روپے کی قدر میں 10 روپے سے زائد کمی ہوئی ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 3 ہفتوں میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے دھڑا دھڑ پیسہ باہر نکالا ہے اور حکومتی قرضوں کی سیکورٹی جسے ہاٹ منی کہا جاتا ہے اس میں سے $2.25 ارب نکل چکے ہیں۔ ہاٹ منی کا کل سرمایہ $3 ارب تھا۔ حکومت پاکستان یعنی اسٹیٹ بینک نے جو اپنے انٹرسٹ ریٹ رکھا تھا وہ 13.25% تھا اور 13.25% پہ سرمایہ کار بھاری منافع حاصل کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی شرح سود نیچے گری ہے اور اس میں سے $2.25 ارب نکل گئے، تو $2.25 ارب نکل جانے کی وجہ سے روپیہ دباؤ کا شکار ہو گیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے قلیل المدتی سرمایہ کاری یعنی شارٹ ٹائم جو منی جمع کرائی تھی وہ ان کے واپس لینے سے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ معاشی ماہرین نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگلے چند روز میں ڈالر شاید 180 کی حد عبور کر جائے گا۔ بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ 13.25% کرنے سے حکومت نے ڈالر کی قدر کو بڑھنے سے روک رکھا تھا۔ بظاہر یہ بھی ایک مصنوعی طریقہ تھا، لیکن چونکہ پچھلے کچھ ماہ پہلے ڈالر تیزی سے بڑھ رہا تھا تو حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بھاری انٹرسٹ کے عوض ڈالر ڈپازٹ کرانے کے لیے جو آفر کی تھی، اب وہ آفر جو ہے وہ لوگوں نے واپس، وہ آفر تو موجود ہے لیکن لوگ پیسہ نکال رہے ہیں۔ اب جیسے ہی چونکہ پاکستان کے اندر اس بات کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ حکومت اسٹیٹ بینک اپنی شرح سود کو کم کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے مقامی صنعت تباہ ہو رہی تھی اور مقامی صنعت کار، بزنس مین سب مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کو نیچے لے کے جایا جائے۔ اب اپوزیشن نے بھی اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ شرح سود جو ہے 5 سے 7% ہونی چاہیے، لیکن حکومت نے شرح سود میں تھوڑی سی کمی کی ہے تو ڈالر پھر سے آسمان کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی دوسری بڑی وجہ یہ کہ سرمایہ کار ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، یعنی ڈالر نکال کے اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر سرمایہ کار کیش ان ہینڈ کو زیادہ پریفر کر رہا ہے۔ بینکوں میں رکھنے کی بجائے سرمایہ نکال کر اپنے پاس رکھ رہا ہے یا اس کو کہیں منتقل کر رہا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کی بھی انکوائری شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کی بنیاد اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کے ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے جو پاکستان کی میڈیسن انڈسٹری ہے اس میں ادویات کی قیمتیں مہنگی ہو گئی ہیں اور مشینری جو ہے اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ اگر حکومت نے ڈالر کی قیمت فوری طور پر انٹرپشن نہ کی اور اس کو اگنور کیا، مارکیٹ کو فوری طور پر نہ سنبھالا، تو ڈالر خطرناک حد تک اوپر چلا جائے گا جسے واپس لانا مشکل ہوگا، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا جو ہم نے غیر ملکی قرضے ادا کرنے ہیں، ان غیر ملکی قرضوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ سوال یہ کہ جو 1.5 سال میں یہ طے نہیں کر سکے کہ ملکی معیشت کو چلانا کیسے ہے، کوئی ٹھوس پالیسی نہیں بنا سکے، ان سے اس بات کی توقع کرنا کہ وہ کرائسس کے 2 مہینے کا بوجھ اگلے 3 سال پر ڈال کر جمع تفریح کر کے آج عوام کو ریلیف دے دیں گے، تو پھر ان کی عقل پر مات نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ معاشی ٹیم اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ فورس ہی کر سکے۔ وقتی طور پر تو ہم نے ہاٹ منی کے ذریعے ڈالر قیمت کو بڑھنے سے روک لیا تھا، تو آج جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے، ڈالر پھر سے اوپر چلا گیا ہے، تو دوسرے یہ الزام تھا، یعنی دوسرے لوگوں پر یہ الزام تھا
کہ وہ معیشت مصنوعی طریقے سے چلاتے ہیں. یہ جو سابقہ گورنمنٹ تھی ساکھدار وغیرہ ان پر یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ انہوں نے اکانومی مصنوعی طریقے سے کھڑی کی ہوئی تھی, ہم بڑا ریئلسٹک چلا رہے ہیں. تو آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. اس لیے تو ہاٹ منی کے ذریعے ڈالر کی قیمت روکی گئی. جیسے ہاٹ منی نکلی ہے ڈالر 9-10 روپے بڑھ گیا ہے. تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس پوٹینشل نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ کہ ہم معیشت کے لیے مصنوعی سہارے تلاش کرتے ہیں. ٹھوس اور جامع پالیسی بنانے کی نہ صلاحیت ہے نہ اس پر عمل کی صلاحیت ہے. مشورے دینے والے لوگ موجود ہیں لیکن جنہوں نے مشورے سننے ہوتے ہیں اور سن کے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے, اگر وہی مشورے سننے یا عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر سارے مشورے بیکار ہو جاتے ہیں. حکومت کون چلا رہا ہے, فیصلے کون کر رہا ہے اور فیصلوں کا ذمہ دار کون ہے, یہ وہ سوالات ہیں جو وزیر اعظم سے پوچھے جا رہے ہیں. لیکن سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتے؟ تبدیلی کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالنے والے یا تبدیلی کی بین پر ناچنے والے, خان صاحب کے سیاسی مخالفین کی دھجیاں اڑانے والے اور قوم کو تبدیلی کے خواب دکھانے والے, سب کنفیوز ہیں. نہ تبدیلی نظر آ رہی ہے, نہ تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں, نہ وہ ذمہ دار جنہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا. تو کبھی کبھی مجھے اپنے محبوب وزیر اعظم پر بہت پیار آتا ہے, ترس بھی آتا ہے. ان کا جن پر تکیہ تھا آج وہی پتے انہیں ہوا دے رہے ہیں. اتنے سخت سوالات تو وہ میڈیا نہیں پوچھتا جن کی خان صاحب کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے, وہ بھی مارجن دے دیتا ہے. سخت سوالات میڈیا کا وہ حصہ پوچھ رہا ہے جنہیں تبدیلی کا بخار بہت زیادہ تھا. ایسا بالکل نہیں ہے کہ خان صاحب کے سامنے کل وہ میڈیا بیٹھا تھا جو خان صاحب کا مخالف رہا ہے یا مخالف ہے. یہ وہ میڈیا ہے جو خان صاحب کا بہت بڑا حمایتی تھا, جو یہ سوالات پوچھ رہا ہے کہ حکومت اصل میں چلا کون رہا ہے, فیصلے کر کون رہا ہے, ان فیصلوں کا ذمہ دار کون ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہ موقع ہے کہ حکومت سے یہ پوچھا جائے جب حکومت ایک بہت بڑے محاذ پہ لڑ رہی ہے, اور اس وقت یہ سوال حکومت کا حمایتی میڈیا پوچھ رہا ہے. اب شاید وہ حمایتی نہیں ہے لیکن کسی زمانے میں حمایتی تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم کی چند اینکر اور صحافیوں سے ملاقات اور سوال جواب بہت گرما گرم تھے, اور شاید اتنے گرم تھے کہ اب تک بھی سوشل میڈیا سے اس پر دھواں اٹھ رہا ہے. میرا گمان یہ ہے اگر خان صاحب نے میڈیا کے ساتھ بلا وجہ لڑائی نہ ڈالی ہوتی, یہ ہم نے بہت بار ان سے درخواست کی تھی, اگر خان صاحب نے آتے اقتدار میں میڈیا کے ساتھ لڑائی نہ لی ہوتی, لوگوں کے پروگرام بند نہ کرائے ہوتے, چینلوں کو انفورس نہ کیا ہوتا, چینل کے مالک کو اندر نہ کرایا ہوتا, تو شاید میڈیا بھی وزیر اعظم کے لیے نرم گوشہ رکھتا. اب اس میں خان صاحب کا اپنا قصور ہے یا خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں قصور ان لوگوں کا ہے کہ حکومت نے آتے ہی میڈیا کے ساتھ لڑائی ڈال لی. یہ بات ہم نے بطور میڈیا کئی بار خان صاحب کے قریبی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میڈیا کے ساتھ آپ لڑائی مت کریں, میڈیا کو ساتھ لے کر چلیں. میڈیا حکومت کی آنکھ اور کان ہوتا ہے, لیکن یہی وہ میڈیا تھا جو خان صاحب کو اقتدار میں لے کر آیا, لمبی لمبی میراتھن چلائی. تو اس میڈیا نے خان صاحب کے ساتھ چونکہ بہت سی توقعات وابستہ کر لی ہیں, اگر اس کے ساتھ ہی لڑائی ڈال کر بیٹھ جائیں گے تو اس سے حکومت کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا. تو یہ بات خان صاحب کو کئی دفعہ ہاتھ جوڑ کر سمجھائی گئی, ان کے قریبی ساتھیوں کو بھی پیغام دیا گیا. اب کہنے والے تو کہتے ہیں کہ میڈیا نے کل جس طرح خان صاحب سے سوال کیے ہیں اس میں انہوں نے دراصل اپنے بھڑاس نکالی ہے. اب سوال پوچھنے والوں میں سے کوئی ایک بھی صحافی یا اینکر ایسا نہیں تھا جس نے خان صاحب کی تبدیلی کے نعرے کو بیک نہ کیا ہو اور تبدیلی کے ڈھول کی تھاپ پر رقص نہ کیا ہو, جس نے سابقہ حکومتوں کے پرخچے نہ اڑائے ہو اکراس دی بورڈ. ہم تو کل بھی خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی نظروں میں برے تھے, آج بھی برے ہیں, لیکن جن سے خان صاحب کل چھکے اور چوکے کھا رہے تھے اور اقتدار کے اسپیل کا سب سے برا اوور کرا رہے تھے, ہر کوئی نے ہٹ کر رہا تھا. اور زیادہ بڑا شکوہ میڈیا کے حوالے سے حکومت کے اقدامات کے حوالے سے تھا. اب یہ تو ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے کہ وزیر اعظم سے صحافیوں نے کیسے کیسے سوال پوچھے, اس پر
شاید بہت عرصہ بات ہوتی رہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سوشل میڈیا پر چند منٹوں میں حرامی میڈیا کے نام سے ٹرینڈ چلایا گیا اور سوال پوچھنے والوں کے شجرہ نسب کو نکال کر انہیں بھن بھن کی گالیوں سے نوازا گیا۔ اب جن صحافیوں کے نام لے کر انہیں گالیاں دی گئی ہیں، بقول ان کے یہ ٹرینڈ بھی حکمران جماعت کی سوشل میڈیا ٹیم نے چلایا۔ بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے جن صحافیوں نے سوال پوچھے انہوں نے صحافت کا حق ادا کر دیا۔ خان صاحب کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا، جبکہ دوسرے حلقے کا موقف یہ کہ کسی وزیر اعظم سے اس طرح کے سوال نہیں کیے جاتے۔ عمران خان کا حوصلہ ہے، ان کی ہمت ہے کہ انہوں نے اس طرح کے سوالات کا سامنا کیا اور خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ تو یہ کمال تو حکمران جماعت کے لوگوں کو پہلے سے حاصل ہے کہ وہ شر میں سے خیر کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کسی شخص کی قبر پر درخت اگایا تو اس نے نادم یا پریشان ہونے کی بجائے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چلے چھاؤں تو میسر آئی، اب چھاؤں میں بیٹھیں گے اور عیش کریں گے۔ تو کل جو سوال جواب ہوئے وہ آپ ہی دیکھیں اور آپ خود اس کا فیصلہ کریں۔ علی مندین آپ کا شکریہ۔ اپنے اس میں تقریر میں کہا کہ 15 جنوری سے آپ کو پتا تھا، 2 مہینے ہو گئے ہیں، ہمیں اس 2 مہینے پہ کہیں پہ کوئی حکومت کی کوئی تیاری نظر نہیں آئی، کوئی ایمرجنسی سٹیپس نظر نہیں آئے، کہیں پہ کوئی ہلچل نظر نہیں آئی، اور ہم انتظار کرتے رہے جب تک پوری دنیا جو ہے خدا نخواستہ وہ لاک ڈاؤن پہ جائے گی، وہ کرفیو پہ جائے گی، وہ سپلائیز پہ جائے گی، ہم پھر ہی کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم 15 جنوری سے ہماری ٹیم تیار تھی، ہم نے مسلسل اس کی کیبنٹ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھی، سوچ رہے تھے کیا کریں۔ بیسک چیز یہ ہے کہ مرکز ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے۔ یہ اس وقت لیڈ کرنا چاہیے۔ آپ اباب دا بورڈ ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں۔ جتنی تیزی سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ باقی کسی ملکوں نے کیا ہو۔ ہمیں جب سے پہلا کیس آیا اور اب سے آیا، آپ کے سامنے ڈاکٹر ظفر بیٹھے ہیں، ہر روز ہم فالو کرتے تھے۔ ہمارا دہاڑی دار طبقہ ہے، اس میں بھی جب باقی لوگ نہیں نکل رہے ہیں باہر سڑکوں پہ، تو رکشے والا کس کو کیٹر کرنے کے لیے کس کے لیے باہر آئے گا، ٹیکسی والا کس کے لیے باہر آئے گا، وہ تو آلریڈی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ جب میرا مطلب تھا انکریمنٹل، مطلب کہ شروع میں ہمیں ابھی بھی ہم اسلام آباد میں چھابڑی والے ان لوگوں کو جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں وہ سب کھولی ہوئی ہیں۔ ہم نے تھوڑا تلخ ہے لیکن تھوڑا سا سن لیجئے گا۔ ایسا لگتا ہے کرسی کا قصور ہے سر، آپ کے پاس گراؤنڈ ریئلٹیز بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہم نعیم بھائی سے بات کرتے تھے کہ خان صاحب کو نیچے گراؤنڈ کے آدمی تک کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ پتہ کریں پاکستان کے تمام شہروں کے اندر عملاً دہاڑی دار طبقہ آج فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے سر، یہ کرفیو ہے۔ آج کوئی آدمی کام پہ نہیں جا پا رہا، کوئی مزدور دہاڑی نہیں لگا پا رہا۔ جہاں جہاں دہاڑی دار بیٹھتے ہیں صبح ان ساری جگہوں سے میں لاہور سے یہاں تک گھومتا ہوا آیا ہوں، کوئی مزدور اپنی دہاڑی والی جگہ پہ بھی نہیں پہنچا۔ تو یہ کرفیو ہے، یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ آپ کے پاس یہ رپورٹ ہونی چاہیے۔ جو کرفیو ہوتا ہے نا وہ گورنمنٹ انفورس کرتی ہے۔ لاک ڈاؤن میں تو لوگ اپنے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو تو گورنمنٹ ایڈوائز کر۔ عمران پلیز میری بات سمجھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا۔ کرفیو گورنمنٹ اگر جو بھی نکلتا ہے سڑکوں کے اوپر اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالتی ہے، پولیس اور فوج انفورس کرتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے بارے میں آپ فرما رہے تھے، پرسوں ہمیں بڑا یقین تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ایسے کام پینڈنگ رکھے ہوئے تھے جو ان کو کر دینے چاہیے تھے۔ کل DGISP آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں سر۔ کون لیڈ کر رہا ہے ہمیں؟ سر کائنڈلی یہ بتا دیں ہمیں، لیڈ ہم کوئی عجیب و غریب وہ بھیڑ چال تو نہیں ہے سر، ہمیں لیڈ کون کر رہا ہے یہ بتا دیں۔ میری بڑے غور سے بات سنیں۔ دیکھیں ہماری ہر روز میٹنگز ہوتی ہیں، یہ سارا پاکستان اس کا مل کے مقابلہ کر رہا ہے۔ صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، فوج کی پوری ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ فوج کے پاس وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ ابھی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ سچویشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہم مسلسل کام کر رہے ہیں۔ 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ الیکٹڈ ہیں اور ایک ساتھ ایک اور الیکٹڈ بیٹھے ہیں، باقی تو آپ کے ان الیکٹڈ لوگ ہیں۔ whether they are here tomorrow we don't know۔ ہمیں بڑے اگر امریکہ ہو تو وہ سارے ان الیکٹڈ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ۔ that is your choice۔ میں صرف کریکٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ بھی ڈیموکریسی ہے، وہ بھی ڈیموکریسی ہے اور بہت سارے نان الیکٹڈ لوگوں سے پوچھیں گے، both as media and as an ordinary voter
میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ ہمارے لیے وقت آپ پہ رکتا ہے. 2 months down the road when the economy is in a problem, میں نے عمران خان کا گریبان پکڑنا ہے کہ میں نے ڈاکٹر باقر کو ڈھونڈ کے پکڑنا ہے کہ اس وقت مجھے کہا جائے گا تو باقر کر گیا میں کیا کرتا ہوں. ہو از الٹیمیٹ ڈیسیژن کون لے رہا ہے اکانومی کی؟ مالک جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں, اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ کوئی فیصلہ